والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا صدق الله العظيم۔ تو حلت اور حرمت، حلال اور حرام کے بہت سارے شعبے ہیں، حلال اور حرام کی بہت ساری صورتیں ہیں۔ کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے؟ ان حرام اشیاء میں سے ایک شے مردوں کے لیے سونے کا استعمال ہے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ مردوں کے لیے سونا حرام ہے، نہیں، مردوں کے لیے سونے کا استعمال حرام ہے۔ مرد سونا خرید بھی سکتا ہے، بیچ بھی سکتا ہے، استعمال نہیں کر سکتا، اور کسی بھی شکل میں استعمال نہیں کر سکتا، نہ انگوٹھی کی شکل میں، نہ چھلے کی شکل میں، نہ چین کڑے کی شکل میں، اور نہ گھڑی کی شکل میں، نہ اس کے علاوہ کسی اور شکل میں، حتیٰ کہ سونے اور چاندی کے برتن بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ تو مردوں کے لیے سونے کا استعمال حرام ہے، اور حرام سے مراد ہم اس کو مکروہ نہ سمجھیں۔ حرام سے مراد ایسا ہی حرام ہے جیسے کہ شراب حرام ہے، زنا حرام ہے، جھوٹ حرام ہے، ڈاکہ چوری حرام ہے، قتل حرام ہے، ایسے ہی مردوں کے لیے سونے کا استعمال حرام ہے۔ مرد صرف چاندی کا استعمال کر سکتا ہے، وہ بھی انگوٹھی کی شکل میں۔ مرد چاندی کا استعمال کر سکتا ہے، وہ بھی انگوٹھی کی شکل میں، 3.5 گرام سے لے کر 4.5 گرام تک۔ انگوٹھی کے علاوہ کسی اور شکل میں مرد چاندی کا بھی استعمال نہیں کر سکتا، چاہے وہ 4.5 گرام سے کم ہی کیوں نہ ہو۔ پھر سنیں دوبارہ، مرد چاندی کا استعمال کر سکتا ہے لیکن انگوٹھی کی شکل میں۔ انگوٹھی کے علاوہ کسی بھی شکل میں مرد چاندی کا استعمال نہیں کر سکتا، چاہے وہ چاندی 4.5 گرام سے کم ہی کیوں نہ ہو، صرف انگوٹھی، اس کے علاوہ نہیں۔ ہم کڑا استعمال کر لے، چین استعمال کر لے، اس کی اجازت نہیں۔ گزشتہ ہفتے ایک روایت آئی تھی، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو فضائل صدقات میں بھی لکھا ہے کہ عورتوں کے لیے سونا اور چاندی استعمال کرنا جائز ہے، جائز نہیں بلکہ زینت کا سبب ہے، ان کے بننے اور سنورنے کا ایک آلہ ہے، لیکن زکوٰۃ کے ساتھ، زکوٰۃ کے بغیر نہیں۔ گزشتہ روایت آئی تھی حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا کی، فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورتیں سونے کا ہار اپنے گلے میں ڈالیں اور اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے، عورتوں کا تذکرہ چل رہا ہے، مردوں کے لیے تو حرام ہی، جو عورت سونے کا ہار اپنے گلے میں ڈالے اور اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کا ہار بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیں گے۔ سونے کا استعمال عورتوں کے لیے جائز ہے، مستحسن ہے، اچھی بات ہے، لیکن زکوٰۃ کے ساتھ، اگر زکوٰۃ کے بغیر ہے تو وبال کا سبب ہے۔
اس روایت کا اگلا ٹکڑا یہ ہے کہ جو عورت اپنے کانوں میں سونے کی بالیاں ڈالے، جو عورت اپنے کانوں میں سونے کی بالیاں ڈالے اور اس کی زکوٰۃ نہ دے تو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کی بالیاں بنا کر ان کے کانوں میں ڈال دیں گے۔ اور ایک روایت کا ٹکڑا یہ ہے، جب اسما بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں سونے کے کنگن دیکھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسما تم کو ڈر نہیں لگتا؟ تم کو ڈر نہیں لگتا اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں میں جہنم کے آگ کے انگاروں کے کنگن بنا کر ڈال دے؟ تو عورتوں کے لیے سونا چاندی استعمال کرنا جائز ہے، لیکن اگر زکوٰۃ کے بغیر ہے تو وبال کا سبب ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امرنا بإقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہمیں حکم دیا گیا ہے، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم نماز بھی پڑھیں اور زکوٰۃ بھی دیں۔ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم نماز بھی پڑھیں اور زکوٰۃ بھی دیں۔ وَمَن لَّمْ يُزَكِّ، اور جو زکوٰۃ نہ دے فَلَا صَلَاةَ لَهُ، تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ جو زکوٰۃ نہ دے اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ علماء فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کو ساتھ ساتھ بیان کیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کو ساتھ ساتھ بیان کیا ہے۔ ایک تو ایمان، اس کے ساتھ اچھے اعمال، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ تو جہاں ایمان ہے وہاں پر اچھے اعمال ہیں، ایمان اور اچھے اعمال کو ساتھ بیان کیا گیا۔ نمبر 2، اللہ فرماتے ہیں میری عبادت کرو، ماں باپ کی خدمت کرو۔ اللہ کی اطاعت، ماں باپ کی خدمت، دونوں کو ساتھ میں بیان کیا گیا۔ اور نمبر 3، جہاں نماز وہاں زکوٰۃ۔ یہ 3 چیزیں قرآن میں اکثر مقامات پر ساتھ میں بیان کی گئی ہیں۔ ایمان ہے تو اچھے اعمال کا تذکرہ ہے، اللہ کی اطاعت ہے تو ماں باپ کی خدمت کا تذکرہ ہے، نماز ہے تو زکوٰۃ کا تذکرہ ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امرنا بإقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، ہم کو حکم دیا گیا کہ ہم نماز بھی پڑھیں اور زکوٰۃ بھی دیں۔ وَمَن لَّمْ يُزَكِّ فَلَا صَلَاةَ لَهُ، اور جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہ دے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ قبول نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز مکمل نہیں ہوگی، نماز مکمل نہیں ہوگی۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جب زکوٰۃ بند کر دی جائے گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قحط سالی میں مسلمان مبتلا ہو جائے گی۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ جب مالوں کی زکوٰۃ نہیں ہوگی تو مسلمان ایسی بیماریوں میں مبتلا ہوگی۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ جب لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہ دے تو اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کو اور انسانوں کو ایسی بیماریوں میں مبتلا کر دیں گے کہ ان کے باپ داداؤں نے ان بیماریوں کا نام بھی نہ سنا ہوگا۔ کیسی بیماری؟ بولے ہم تو عجیب ہی بیماری نکل گئے، ہم نے پہلی بار سنی اس کا نام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ حدیث ہے کہ جب مسلمان اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہ دے تو ایسی بیماریاں ان پر ڈال دی جائے گی کہ ان کے پرانوں نے، ان کے آبا و اجداد نے، ان کے باپ داداؤں نے ان بیماریوں کا نام تک نہ سنا ہوگا۔ اب بیماری کہاں اور سبب کیا؟ تو بھائی بزرگوں دوستوں، عورتوں کے لیے سونے کا استعمال جائز ہے، مستحسن ہے، اچھی بات ہے، لیکن زکوٰۃ کے ساتھ، زکوٰۃ کے بغیر نہیں۔ اچھا کوئی آدمی یہ سوچے کہ اگر میں نے زکوٰۃ دیا تو کیا میں استعمال کر سکتا ہوں؟
مرد چاہے اپنے مال کی آدھی زکوٰۃ نکالے، آدھی کا مطلب 1 لاکھ ہے تو 50,000 دے دے، تب بھی اس کے لیے سونے کا استعمال کرنا جائز نہیں۔ مرد صرف چاندی استعمال کرے گا، وہ بھی انگوٹھی کی شکل میں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے، اپنے علاقے میں عام ہے یہ چیز، کہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، چھوٹے بچے، بچی نہیں، بچہ، لڑکا، لڑکی نہیں، تو ہمارے علاقے میں چھوٹا بچہ ہو، چھوٹا لڑکا ہو تو اس کے ہاتھ میں چاندی کے کڑے ڈالے جاتے ہیں، یا کبھی کبھی سونے کے کڑے ڈالے جاتے ہیں۔ بہت دھیان سے سنیں کہ لفظ مرد بڑا ہو، چھوٹا ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، اس کے لیے سونے کا استعمال حرام ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے بچے کی عمر 40 دن ہو گئی تو پھر وہ ہمارا ایک رسم چلتی ہے چھلنے کی، سراسر بدعت ہے، اس کا کھانا ہی جائز نہیں۔ بعض مرتبہ پھر ہم جماعت والوں کو کھلا دیں، اگر جماعت والوں نے کھا لیے، ان کو معلوم ہے تو نہیں کھائے گے، لیکن اگر معلوم نہیں تھا تو پورا وبال کھلانے والے پر آئے گا، پورا وبال۔ لوگ اس کو ثواب سمجھ کر کھلاتے ہیں، جماعت والوں کو کھلا دو۔ بھائیو، بزرگوں، دوستوں، اگر کوئی حرام چیز، شراب حرام ہے، جماعت والوں کو پلا دی تو ثواب ملے گا؟ حالات تھوڑی ہوگی، حرام ہے، حرام ہی رہے گی، چاہے کتنے ہی مقدس اور مبارک آدمی کو ہم وہ استعمال کرا دیں۔ تو عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ بچے کی عمر جب 40 دن ہوتی ہے تو اس کے ہاتھ میں چاندی کے کڑے، انگلیوں میں سونے کی انگوٹھیاں یا پیر میں چھلے وغیرہ ڈالے جاتے ہیں۔ تو خوب دھیان سے سنیں، لفظ مرد چاہے بڑا ہو، چھوٹا ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، بالغ ہو، نابالغ ہو، سمجھدار ہو، ناسمجھ ہو، مرد کے لیے سونے کا استعمال حرام ہے۔ اب وہ بچہ جس کی عمر 40 دن ہے، 4 سال ہے، نابالغ ہے، چھوٹا ہے، تو سونے کا استعمال کرنے کی وجہ سے وہ بچہ گناہگار نہیں ہوگا، کیونکہ وہ شریعت کا مکلف نہیں ہے، ابھی شریعت کے احکامات اس پر نافذ نہیں ہوئے۔ بچہ گناہگار نہیں ہوگا، جس نے سونے کی انگوٹھی پہنایا وہ گناہگار ہوگا، جس نے چاندی کا کڑا اس کے ہاتھ میں ڈالا وہ گناہگار ہوگا۔ تو نابالغ بچہ جس کی عمر 15 سال سے کم ہے، اگر وہ بچہ سونا استعمال کرتا ہے یا چاندی 4.5 گرام سے زیادہ استعمال کرتا ہے، تو بچہ نابالغ ہونے کی وجہ سے، شریعت کا مکلف نہ ہونے کی وجہ سے وہ بچہ گناہگار نہیں بنے گا، جس نے دیا ہے وہ گناہگار بنے گا۔ ایسے ریشمی کپڑا مردوں کے لیے حرام ہے۔ ہم یہ سوچیں کہ ہمارا بچہ تو ابھی نابالغ ہے، ابھی شریعت کے احکامات اس پر نافذ نہیں ہوئے، ایسا کرتے ہیں ہمارے بچے کو، ہمارے بیٹے کو، لڑکے کو ہم ریشمی کپڑا بنا دیتے ہیں۔ تو نابالغ ہونے کی وجہ سے بچہ گناہگار نہیں ہوگا، اس کے ماں باپ گناہگار ہوں گے، جس نے پہنایا ہے وہ گناہگار ہوگا۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مردوں کے لیے حرام، حرم لباس الحریر والذہب علی ذکور امتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ریشمی کپڑے کا استعمال اور سونا میری امت کے مردوں کے لیے حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ تو ہمارے یہاں پر اگر کوئی تقریب ہو یا تقریب نہ ہو تو بھی ہم بچوں کو، لڑکوں کو، بیٹے کو، چاہے وہ بچہ نابالغ ہی کیوں نہ ہو، اس کو سونے کی انگوٹھی نہیں دیں گے، سونے کی انگوٹھی نہیں دیں گے، چھلا نہیں دیں گے، کڑا نہیں دیں گے، چین نہیں دیں گے، سونے کا کوئی بھی زیور کسی بھی شکل میں نابالغ بچے کو دینا بھی جائز نہیں۔ ہم سوچیں نہیں وہ تو ابھی نابالغ ہے، وہ تھوڑی شریعت کے احکامات کا پابند ہے۔ باپ اگر یہ سوچے کہ بھئی میرا بیٹا نابالغ ہے، شراب پلائے تو شراب پلا سکتے ہیں اس کو، نہیں پلاؤ اس کو شراب، جان دو بھائی ابھی کیا نابالغ تو ہے، وہ چھوٹا تو ہے۔
جیسے بالغ آدمی کا نابالغ بچے کو شراب پلانا حرام، جیسے بالغ آدمی کا نابالغ بچے کو شراب پلانا حرام. یہ نہیں سوچے کہ ابھی تو نابالغ ہے، شریعت کا مکلف نہیں ہے، ابھی تو چھوٹا ہے، نہیں، پلانے والے کو گناہ ملے گا. ایسے ہی بالغ آدمی یا عورت کا نابالغ بچے کو سونے کا کوئی زیور دینا اور زیور اس کو استعمال کروانا، وہ بالغوں کو گناہ ملے گا، بالغوں کو گناہ ملے گا. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ نابالغ بچہ جتنی عبادتیں کرتا ہے اس کا پورا ثواب اس کے ماں باپ کو ملتا ہے. نابالغ بچہ اگر کوئی گناہ کرے گا تو اس کا وبال اس کے ماں باپ پر آئے گا. عبادت کرے گا ثواب ماں باپ کو ملے گا، نافرمانی گناہ معصیت میں مبتلا ہوگا وبال ماں باپ پر آئے گا. تو نابالغ بیٹا عام طور پر 10 سال کے اوپر تو ایسا نہیں ہوتا، لیکن جب بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں، خصوصاً جب دودھ پیتے بچے ہوتے ہیں، تو اپنے علاقے میں ہماری معاشرت میں عام طور پر بڑی تعداد میں مسلمان لوگ، بڑی تعداد میں، وہ چاندی کی آپ نے دیکھا ہوگا زنجیریں لاتے ہیں، پوری انگلیوں میں ڈالا جاتا ہے. کبھی کڑے لائیں گے. بھائی بزرگوں دوستو، چاندی صرف 3.5 گرام سے لے کر 4.5 گرام تک، اور یہ 2-3 مہینے کا بچہ چاندی استعمال کر کے کیا کرے گا؟ بڑا آدمی استعمال کرے تو آپ سنت کی نیت کرے گی، کیا وہ بچے کے لیے بھی ہم سنت کی نیت کرے گی؟ ابھی وہ کوئی فرض پورا نہیں کر رہا اور سنت ادا کرنے کے پیچھے لگے. تو کوشش یہ کرے کہ جیسے بالغ آدمی کے لیے سونے کا استعمال حرام ہے، نابالغ بچے کے لیے، لڑکی کا تذکرہ نہیں ہو رہا، نابالغ بچے کے لیے، نابالغ لڑکے اور بیٹے کے لیے بھی سونے کا استعمال حرام ہے. اگر کرا لیا بچے کو تو بچہ گناہ گار نہیں ہوگا، کیونکہ وہ شریعت کا مکلف نہیں ہے. باپ نے لایا ہے باپ گناہ گار ہوگا، ماں نے لایا ہے ماں گناہ گار ہوگی، کسی دوسرے رشتہ دار نے خریدا ہے اس پر وبال ہے، اس پر وبال ہے. ایسے ہی یہ تو تھا سونے کا استعمال. مردوں کے لیے مہندی کا استعمال مکروہ ہے، اس کو سمجھے ذرا. مردوں کے لیے جیسے سونے کا استعمال حرام، مہندی کا استعمال مردوں کے لیے حرام نہیں ہے لیکن مکروہ ہے. مکروہ کا مطلب یہ ہے کہ مردوں کا ہاتھوں میں مہندی استعمال کرنا اللہ کو ناپسند ہے. مکروہ کا یہ مطلب ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے، شریعت کو پسند نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے کہ مرد مہندی استعمال کرے. اور عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا، اللہ کا ایسا نہیں، نوسط تو ایک بڑی حد تک ہمارے یہاں سے ختم ہوئی، بڑی حد تک. نہیں تو شادی کے موقع پر اللہ اکبر کیا ڈیزائن، پھر اپنا نام، بیچ میں وہ نقطہ، پھر اس کے بعد ہونے والی بیوی کا نام کی شروع کا لفظ، ابھی ہوئی نہیں اور اس سے پہلے ہی نام لکھ دیا. ایک صاحب کہنے لگے میری فلاں تاریخ کو شادی ہے تو میں اپنے بیوی کے لیے کپڑے، ابھی شادی میں بیوی کیسے بن گئی ہو؟ اس کو بیوی بولنا جائز ہے؟ یہ کہو بھائی جس لڑکی سے میرا رشتہ ہوا ہے اس کے ساتھ میں ایسا ہے، کپڑے خریدنا، یہ خریدنا ہے. تو لڑکے کے لیے چاہے آدمی ہو، جوان بوڑھا بچہ ہو، بالغ نابالغ ہو، سمجھدار ناسمجھ ہو، اس کے لیے مہندی کا استعمال کرنا، چاہے کوئی تقریب ہو یا تقریب نہ ہو، مہندی کا استعمال کرنا مکروہ ہے. عام طور پر شادی کے موقع پر آپ نے دیکھا ہوگا مرد حضرات مہندی لگاتے، عام طور پر نہیں، مکروہ ہے. سر میں جلن ہے، پیروں میں جلن ہے، یا بعض مرتبہ آدمی مستری کوئی کام کرے، چھالے وغیرہ ہو جائے، ڈاکٹر کہے کہ بھئی آپ مہندی استعمال کرو، کوئی حکیم کہے آپ مہندی استعمال کرو، کوئی جانکار آدمی، تجربہ کار آدمی کہے آپ مہندی استعمال کرو، ایسی حالت میں مہندی استعمال کر سکتے. سر میں بھی کر سکتے، داڑھی میں بھی کر سکتے، ہاتھوں میں بھی کر سکتے، پیر کے پنجوں میں بھی کر سکتے. اور بات نہیں، وہ ہاتھوں میں کھجلی چل رہی تھی، شادی کی دن ہی کھجلی تھی کہ بہت دھیان سے سنیں. ہم ہیلے بنا کر، بہانے بنا کر کسی ناجائز چیز کو جائز ثابت نہیں کر سکتے. مردوں کے لیے مہندی کا استعمال مکروہ ہے
تو مکروہ ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اور دنیا کے پورے مفتیان کرام مل کر اس کو حلال ثابت نہیں کر سکتے۔ پورے دنیا کے سب بڑے بڑے مفتی، سب بڑے بڑے علماء، سب بڑے بڑے جانکار ایک ساتھ بیٹھے دیندار لوگ، چلو بولے ایسا کرتے مہندی مکروہ ہے، اپن سب اس کو حلال قرار دے دیتے، نہیں کر سکتے۔ قرآن کہتا ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا پوری دنیا مل کر اس کو حلال قرار نہیں دے سکتی، اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حلال بتلایا ہے پوری دنیا مل کر اس کو حرام نہیں بنا سکتی۔ حلت اور حرمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو مہندی کا استعمال مردوں کے لیے مکروہ ہے، اس لیے ہم سب طے کریں کہ ہم خود اس کو استعمال کریں گے نہیں اور کرنے دیں گے نہیں۔ اب یہ چیز ہمارے بڑوں میں تو ختم ہو گئی، اللہ کا احسان ہے، لیکن آج بھی جو نابالغ بچے ہوتے ہیں عید کے موقع پر، شادی بیاہ تقریبات کے موقع پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا بچہ ہے، ہمارا بیٹا ہے، ہمارا لڑکا ہے، اس کے ہاتھ میں مہندی ملے گی آپ کو۔ اب یہ ایک اصول سمجھ لیں، جیسے سونے کا استعمال بالغ مرد کے لیے حرام ہے، ایسے ہی نابالغ بچے کے لیے بھی حرام ہے۔ تو اسی طرح مہندی کا استعمال جہاں بالغ مرد کے لیے مکروہ ہے، ایسے ہی نابالغ بچے کے لیے بھی مکروہ ہے۔ اب اگر نابالغ بچے کے ہاتھ پر مہندی لگائی گئی، چاہے ڈیزائن ہو یا پلین ہو، اگر نابالغ بچے کے ہاتھ پر مہندی لگائی گئی تو نابالغ بچہ گناہگار نہیں ہوگا، نابالغ ہونے کی وجہ سے جس نے مہندی لگایا ہے وہ گناہگار ہوگا۔ تو یہ دو چیزیں، ایک تو سونے کا استعمال مردوں کے لیے حرام، بالغ ہو نابالغ ہو۔ ہمارے علاقے میں اگر کوئی تقریب ہو، ہمارے گاؤں میں، ہمارے گھر میں، رشتہ داری میں، محلے پڑوس میں، تو عورتوں کی طرف سے بہت اصرار ہوتا ہے، نہیں وہ لے کر آ جاؤ، لے کر آ جاؤ، لے کر آ جاؤ۔ بھائیو بزرگو دوستو، علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کو ناراض کر کے دوسرے لفظوں میں یہ کہیں گے کہ اللہ کے حکم کو توڑ کر لوگوں میں سے کسی کی بات کو سننا جائز نہیں ہے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کے حکم کو توڑ کر مخلوق کی بات کو پورا کرنا جائز نہیں۔ اس لیے ہمارے پورے رشتہ دار اڑ جائے کہ آپ کو ایسا کرنا ہے، اور اگر شریعت میں وہ کام کرنا نہیں ہے تو ہم نہیں کریں گے، چاہے پورے رشتہ دار ناراض ہو جائے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کو ناراض کر کے، خالق کے حکم کو توڑ کر مخلوقات میں سے کسی کی بھی بات کو سننا جائز نہیں۔ جیسے آپ نے حدیثوں میں پڑھا سنا ہوگا کہ امیر کی بات کو سننا واجب ہے، لیکن کب تک واجب ہے؟ جب تک کہ وہ امیر اللہ کے حکم کے خلاف کسی کام کو کرنے کا حکم نہ دے۔ امیر ہے، اللہ کے حکم کے خلاف کسی کام کو کرنے کا کہتا ہے، اب امیر کی بات کو نہیں سنیں گے۔ آپ نے پڑھا سنا ہوگا کہ ماں باپ کی اطاعت واجب ہے، ان کی باتوں کو سننا، ان کی باتوں پر عمل کرنا واجب ہے، لیکن کب تک؟ جب تک کہ ماں باپ اللہ کے حکم کے خلاف کسی کام کا حکم نہ کریں۔ اب ایک طرف اللہ کا حکم ہے، ایک طرف ماں باپ کا حکم ہے، ماں باپ کے حکم کو چھوڑ دیں گے، اللہ کے حکم کو پورا کریں گے۔ ہم یہ نہیں ماں باپ ناراض ہو گئے تو کیسے ہوگا؟ وہ پہلے مانگنے والے آتے تھے تو کہتے تھے بھائی کعبہ ٹوٹے گا تو بن جائے گا، لیکن ماں باپ کا دل ٹوٹا تو وہ کعبے کی بات ہے، اللہ کی بات نہیں ہے۔ اس لیے ایک طرف اللہ کا حکم ہے، ایک طرف ماں باپ کا حکم ہے، تو ہم اللہ کے حکم کو پورا کریں گے۔ اب اگر ماں باپ ناراض ہوتے ہیں، ہو جانے دو۔ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی وجہ سے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی وجہ سے اگر ماں باپ ناراض ہو رہے ہیں، اب پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا حکم مقدم ہوگا، ماں باپ کا حکم دوسرے نمبر پر ہے۔ ایسے ایک طرف اللہ کا حکم ہے، ایک طرف رشتہ داروں کا تقاضا ہے، تو ہم اللہ کے حکم کو پورا کریں گے، رشتہ داروں کے تقاضوں کو ہم کچل ڈالیں گے، روند ڈالیں گے، چھوڑ دیں گے۔
تو بعض مرتبہ گھر والوں کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے تقاضا ہوتا ہے بھائی یہ بچہ ہے، آپ اس کے لیے سونے کا چھلا، سونے کا کڑا، سونے کی انگوٹھی لے کر آؤ، جائز ہے۔ سمجھانے والے آپ کو سمجھائیں گے یہ بچہ تو ابھی نابالغ ہے، اس پر تھوڑی شریعت کے احکامات ہیں، تو ہم ان سے یہ کہیں گے کہ سونے کا استعمال جیسے مردوں کے لیے حرام ہے ایسے ہی نابالغ بچوں کے لیے بھی حرام ہے۔ جیسے شراب مردوں کے لیے حرام ہے، نابالغ بچوں کے لیے بھی۔ کوئی عقل مند ماں باپ، کوئی عقل مند یہ نہیں بولتے ارے ابھی نابالغ بچہ ہے، پینے دو پینے دو۔ سونے کے استعمال میں بس نابالغ ہو جاتا ہے۔ برا لگے معاف کرنا، جیسے نابالغ بچوں کو شراب پلاتے نہیں، پینے کی اجازت نہیں دیتے، جیسے نابالغ بچوں کو زنا کرنے کی اجازت نہیں دیتے، ایسے ہی نابالغ بچوں کو سونا استعمال کرنے کی اجازت ہم نہیں دیں گے، یعنی بڑے نہیں دیں گے ماں باپ، کیونکہ اللہ کی طرف سے تو منع ہی حرام ہے۔ جیسے شراب کا ایک قطرہ حرام، بڑوں کے لیے بھی چھوٹوں کے لیے بھی، ایسا ہی سونے کا زیور استعمال کرنا چاہے مقدار میں کتنا ہی کیوں نہ ہو، رتی برابر ہی کیوں نہ ہو، اگر سونے کا زیور ہے تو جیسے باپ کے لیے حرام ہے اس کے بیٹے کے لیے بھی حرام ہے، جیسے بڑے بھائی کے لیے حرام ہے ایسے اس کے چھوٹے بھائی کے لیے بھی حرام ہے۔ تو لفظ مرد بڑا ہو چھوٹا ہو بوڑھا ہو جوان ہو سمجھدار ہو نہ سمجھ ہو، ہم اس کو سونے کا استعمال نہیں کرائیں گے۔ تو دو چیزیں ہم خصوصیت سے اپنے ذہن میں رکھیں، ایک تو مرد سونے کا استعمال کر ہی نہیں سکتا کسی بھی شکل میں نہیں، اور منتخب کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک صحابی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو نکال کر پھینک دیا اور یہ کہا تھا کیا ہو گیا تم کو، یامل احدکم جمرۃ من نار، کیا ہو گیا تم کو کہ تم اپنے ہاتھوں میں جہنم کی آگ کے انگارے لپیٹ رہے ہو۔ یعنی مردوں کے لیے سونے کا استعمال کرنا جہنم کے آگ کے انگاروں کو لپیٹنا ہے۔ اتنا کہنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے ان کی انگوٹھی کو پھینک کر۔ ان کے جانے کے بعد لوگ کہہ رہے بھئی انگوٹھی اٹھا لو، آپ بیوی کو دے دینا، بیٹی کو دے دینا، بیچ ڈالنا، پیسے استعمال کر لینا۔ وہ صحابی کہنے لگے نہیں، جس چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا اب میں اس کو دوبارہ نہیں اٹھا سکتا۔ حالانکہ اگر استعمال کر لیتے، اٹھا لیتے، بیچ دیتے، بیوی ماں بہن کو ہدیہ دے دیتے، جائز تھا، لیکن وہ صحابہ کے جذبے تھے کہ جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں وہ ہم کو بھی پسند ہے۔ تو ایک بڑا عزم لے کر جائے ہم یہاں سے کہ آج سے کبھی بھی لفظ مرد کے لیے ہم سونے کا استعمال نہیں کریں گے۔ کبھی ایسا ہوگا لڑکی والوں کی طرف سے بہت اصرار ہوگا، بہت اصرار، کوئی گنجائش نہیں، اور اگر کوئی گنجائش دے دے آپ کو تو بھائیو بزرگوں دوستو گنجائش دینے والا گمراہ ہوگا۔ کوئی آدمی کہے نہیں بھائی بہت اصرار ہے، کتنی مرتبہ لڑکے کی طرف سے اصرار ہوتا ہے، کیا لڑکی اجازت دے دے گی سینے کا؟ جیسے وہاں اجازت نہیں یہاں پر بھی اجازت نہیں۔ سونے کا استعمال حرام ہے، اس لیے لڑکی والوں کی طرف سے اگر ضد ہو سونے کی انگوٹھی لے کے نہیں، وہ بہت اصرار کرے ان سے کہو بھائی ایسا کرو ہم کو دے دینا، تمہارے بیٹی کو دے دو، ہم استعمال نہیں کریں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کسی اور کی طرف سے تقاضا ہوتا ہے، لڑکے والوں کی طرف سے تقاضا ہوگا کہ نہیں ہمارے بیٹے کو سونے کی انگوٹھی دینا، تو ایک بات ذرا دھیان سے سنیں، اگر لڑکے والے اڑ جائے کہ نہیں ہم کو تو سونے کی انگوٹھی ہونا، اگر رشتہ ٹوٹتا ہے ٹوٹ جانے دو، اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ اس سے اچھا دے دے گا، کیونکہ اگر شروعات میں اللہ کے حکم ٹوٹ رہے تو کہاں آگے زندگی یہ نبھنا ہے۔ اگر لڑکے والوں کی طرف سے تقاضا ہے کہ ہمارے بیٹے کو سونے کی انگوٹھی ہونا تو ہم دیں گے نہیں، کیونکہ تعاون کرنا ہے۔ جیسے شراب پینا حرام ہے، پلانا بھی حرام ہے، جیسے سونے کا استعمال مردوں کے لیے حرام ہے، استعمال کروانا بھی حرام ہے۔ تو لڑکی والے دے ہم لیں گے نہیں، اور لڑکے والے اگر تقاضا کرتے کہ نہیں ہم کو تو سونا ہونا، صاف انکار کریں۔ اور اگر ایسا لگے کہ بھئی اب اسی پر رشتہ ٹوٹتا ہے ٹوٹ جانے دو، اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ اس سے اچھے لڑکے کا انتظام کرے گی انشاءاللہ۔ تو ایک تو سونے کا استعمال نہیں کرنا، دوسرے شادی بیاہ تقریبات ہو نہ ہو
عید بقرعید ہو نہ ہو، مردوں کے لیے مہندی کا استعمال مکروہ ہے۔ اور جو الفاظ یہاں کہے گئے وہی آپ باہر گئے۔ سونے کا استعمال حرام ہے، مہندی کا استعمال مردوں کے لیے مکروہ ہے۔ ہاتھ میں، سر میں لگانا چاہے لگا سکتے، داڑھی میں لگانا چاہے لگا سکتے۔ مرد حضرات اپنے داڑھی کو مہندی لگا سکتے، کالی پالش نہیں، کالی مہندی نہیں۔ بہت دھیان سے سنیں، مردوں کا اپنے داڑھی میں یا اپنے سر کے بالوں میں، داڑھی میں یا سر کے بالوں میں کالی مہندی لگانا یا کالی پالش لگانا مکروہ ہے مردوں کے لیے۔ جیسے مردوں کے لیے مہندی کا استعمال ہاتھ میں مکروہ ہے، ایسے ہی سر اور داڑھی کے سفید بالوں کو کالا کرنا مردوں کے لیے، سر اور داڑھی کے سفید بالوں کو کالا کرنا مکروہ ہے۔ اور بعض مرتبہ آدمی سمجھتا ہے کہ میں بال کرنے سے جوان ہو جاؤں گا۔ شریعت کے حکم کو توڑ کر آدمی اپنی طاقت نہیں بڑھا سکتا۔ تو جیسے ہاتھ میں مہندی لگانا مردوں کے لیے مکروہ ہے، ایسے ہی سر اور داڑھی کے سفید بالوں کو کالا کرنا، چاہے مہندی کے ذریعے ہو یا پالش کے ذریعے ہو، کسی بھی طریقے سے ہو، سفید بالوں کو کالا کرنا مکروہ ہے۔ ہاں، جو مہندی عورتیں ہاتھوں میں لگاتی ہے وہ مہندی اگر مرد سروں میں لگائے جائز ہے۔ جو مہندی عورتیں ہاتھوں میں لگاتی ہے وہ مہندی مرد اگر داڑھی میں لگائے جائز ہے۔ کالی مہندی نہیں، کالی پالش نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو